اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، اس پیکر رضا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ بائی بتیجے بانجے سب ہو گئے نثار، بائی بتیجے بانجے سب ہو گئے نثار، ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ اور اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہوں، اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہوں، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے، ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ اور ناصر ولائے شاہ میں کہتا ہے بار بار، ناصر ولائے شاہ میں کہتا ہے بار بار، مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین جی بکار، 10 محرم کی غم سے ڈوبی ہوئی ساتوں کے اندر شہدائے کربلا کے اصالِ ثواب کے لیے اللہ کے گھر کے اندر ہم جمع ہیں۔ اللہ کریم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دیگر رفقا کربلا کے میدان میں دین متین کی سربلندی کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اللہ ان تمام شہداء کے درجوں کے اندر اضافہ فرمائے، اور ان کے طفیل اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آل رسول کے ذکر کے لیے اس مسجد کے اندر جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ساتھ وہ 4 خوش نصیب حفاظ جن کا حفظ قرآن مکمل ہوا، قاری کربلا امام علی مقام کے کٹے ہوئے سر سے 3 دن بعد بھی جو قرآن پڑھنے کی صدا بلند ہوتی رہی، اللہ اس نوک کے نیزے کے نوک پہ پڑے ہوئے قرآن کا واسطہ ان حافظوں کے حافظے کو مضبوط فرمائے، اور اسے پورے علاقے کے لیے اللہ رحمتوں کا ذریعہ بنائے۔
اور قرآن کی نوکری کو اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ باقاعدہ ہم اپنی آج کی اس خوبصورت بزم کا آغاز کرتے ہیں اور میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں ہماری اس مسجد کے امام اور ہمارے اس مدرسے کے مدرس عزت کے لائق حضرت علامہ حافظ محمد رئیس عادل صاحب، وہ قرآن پاک کی تلاوت سے آج کی اس خوبصورت بزم کا آغاز کرائیں۔ اور تلاوت سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حسینیت، 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 یزیدیت۔ تلاوت کے لیے حضرت علامہ حافظ رئیس عادل صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله. ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات سبحان الله. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ما شاء الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة سبحان الله. قالوا
وإنا إليه راجعون. سبحان اللہ. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. حضرت علامہ حافظ رئیس عادل صاحب قرآن پاک کی تلاوت سے ہماری آج کی اس خوبصورت بزم کا آغاز کر رہے تھے، اور اس بزم کے دو عنوان ہیں. ایک عنوان اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا عنوان نبی کی آل ہے. میں ان دونوں خوبصورت رحمت معاب عنوانوں کو ایک حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے ایک پیغام چھوڑا. انا تارکن فیکم الثقلین، اے میرے غلاموں، اے کلمہ پڑھنے والوں، میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ان کی قیمت، ان کی اہمیت، ان کی عظمت ان الفاظ میں اللہ کے حبیب نے بیان فرمائی، احدہما اعظم من الآخر. فرمایا وہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، پہلی دوسری سے بڑھ کر ہے اور دوسری پہلی سے بڑھ کر ہے. یعنی دونوں ہی بڑی شان والی ہیں اور دونوں ہی بڑی عظمت والی ہیں. اور پھر ساتھ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کا ایک فائدہ بھی بیان فرمایا، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. اے میرے کلمہ پڑھنے والو، اگر تم ان دونوں چیزوں سے جڑے رہو گے تو میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. چاہتے ہو کہ گمراہی تمہارے پاس نہ آئے، چاہتے ہو کہ ہدایت کے راستے پر تم گامزن رہو، تو جو دو عظیم چیزیں، ایک سے بڑھ کر دوسری عظیم ہے اور دوسری سے بڑھ کر پہلی عظیم ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہمیشہ ان کے ساتھ جڑے رہنا، ان کے سائے میں اپنی زندگی کو بسر کرنا. گارنٹی میری ہے، جب تک ان دونوں سے جڑے رہو گے گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی. اب اللہ کے حبیب نے دونوں چیزوں کا نام لیا. وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز کتاب اللہ. اے زمانے والوں، میں تمہارے درمیان اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا، رسول کوئی نہیں آئے گا. پہلے ایسے ہوتا تھا، امتیں گمراہ ہوتی تھی، ان کی رہنمائی کے لیے نبی آ جاتے تھے، رسول آ جاتے تھے، ہدایت کے راستے انہیں بتایا کرتے تھے. اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں. فرمایا جس کسی نے گمراہی کے اندھیروں سے نکلنا ہے اور اجالوں کی طرف سفر کرنا ہے، جس کسی نے جنت کا راستہ روشن کرنا ہے، تو گھر گھر کے اندر میں اپنے سینے پہ اترا ہوا قرآن تمہیں دے کے جا رہا ہوں. اس کی صحبت میں بیٹھو گے تو اللہ جنت کے راستے تمہارے لیے روشن فرما دے گا. کتاب اللہ، میں اللہ کا قرآن تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں کہتا ہوں کتنی بڑی خوشبختگی ہے. آج 10 محرم کی اس بزم کے اندر 4 وہ خوشبخت حفاظ کرام جن کے سینے کے اندر سونے نبی کے سینے پہ اترا ہوا قرآن محفوظ ہوا ہے. وہ صرف ماں باپ کے لیے رحمت نہیں، وہ صرف ہمارے لیے رحمت نہیں، بلکہ وہ پورے علاقے کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے. جب جب قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن کی رحمت معاب آیتوں کے ذریعے رب انہیں نور عطا فرماتا رہے گا. اور آج آپ لوگ جو خوشی خوشی آئے،
اور انہیں خراج پیش کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میرے حبیب کی حدیث کا ایک جملہ، کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنی یاری مضبوط کرنا، اور دوسرا آپ جانتے ہیں کہ آج کی اس بزم کا جو خاص خاصہ ہے وہ ہے قاری کربلا کی شہادت کو خراج تحسین کرنا۔ جناب خطیبوں نے قرآن پڑھا ہے خطبہ دیتے ہوئے، اور قاریوں نے قرآن پڑھا ہے نماز کے اندر، اور جناب تلاوت کرنے والوں نے مسجد کے مصلوں پہ قرآن کی تلاوت کی ہے۔ جس نے کٹے ہوئے سر سے 3 دن بعد بھی نیزے کی نوک کے اوپر قرآن پڑھا ہے، اور قرآن پڑھ کے بتایا ہے کہ ہمارے نانے نے ہمیں جو درس دیا تھا کہ قرآن سے جڑ کے رہنا، دیکھو ہم تمہیں عملی تصویر اس کی بتا رہے ہیں۔ اور آج آپ نے مسجد کے اندر 1 گھنٹہ پہلے آ کے یہ جو تلاوت کی ہے، یہ جو قرآن کھولا ہے، یہ بھی اصل کے اندر قرآن کے ساتھ وابستگی کا ایک ذریعہ ہے، اور مرشد حسین اور کربلا والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ آپ کا پڑھا گیا ایک ایک لفظ آج ان کی روحوں کو تسکین دے رہا ہے۔ جس کی خاطر ہم نے جان دی تھی، جسے بچانے کی خاطر ہم نے اپنا کنبہ قربان کیا تھا، محمد عربی کے غلام آج اسی قرآن کو کھول کے تلاوت کر کے ہماری روحوں کو اصحال ثواب فرما رہے ہیں۔ پہلی چیز کتاب اللہ، فرمایا میں تمہارے پاس اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، جڑ کے رہنا۔ اور دوسری چیز وَإِتْرَتِي، اے میرے غلاموں میں تمہارے درمیان اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ 2 عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جڑے رہو گے گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک آل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا دونوں کے ساتھ جڑے رہنا، گمراہی نہیں تمہارے پاس آئے گی۔ اور اللہ کے حبیب نے اللہ اکبر کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، لن يتفرق حتى يرد علي الحوض۔ فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ آل کا قرآن کے ساتھ تعلق ایسا ہے اور قرآن کا آل کے ساتھ تعلق ایسا ہے۔ فرمایا ساری زندگی قرآن آل سے جدا نہیں ہوگا اور آل قرآن سے جدا نہیں ہوگی، یہ کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوگے، حتیٰ کہ اکٹھے ہی یہ میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں گے۔ قرآن بھی پہنچے گا اور میری آل بھی حوض کوثر پر پہنچے گی۔ اب مسلم شریف کی حدیث کے آخری جملے 3 مرتبہ اللہ کے حبیب نے دہرائے، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ اللہ کے حبیب ان جملوں کو اپنی زبان حق ترجمان سے دہرا رہے ہیں۔ میرے لیے، آپ سب کے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے، ہر امتی کے لیے، قیامت تک ہر محبت بھرنے والا جو دم ہے اس کے لیے یہ آقا حضور کے مبارک جملے ہیں، ذرا سنیے۔ اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اذکرکم اللہ فی آل بیتی۔ اے کلمہ پڑھنے والوں، میں اپنی آل کے متعلق تمہیں رب یاد کروا کے جا رہا ہوں۔ ہم ایک جملہ نہیں بولتے، یار تجھے اللہ یاد نہیں ہے، ایسا کام کر رہا ہے، میں تجھے رب کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے اللہ یاد کرواتا ہوں، خدا کا خوف کر۔ تو اللہ کے حبیب یہ جملہ بول کے جا رہے ہیں، 1 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ۔ ایک کلمہ پڑھنے والوں، قرآن بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، آل بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری آل کے متعلق میں تمہیں رب یاد کروا کے جا رہا ہوں۔ مانا کیا کہ جس طرح قرآن سے جڑ کے تم نے زندگی بسر کرنی ہے، اسی طرح میری آل سے جڑ کے تم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہر نسبت کی ہمیں ادب، محبت اور خوشبو عطا فرمائی ہے۔ ہم آقا حضور کی ہر نسبت کو سلامی پیش کرتے ہیں، اور آج حضور رحمت عالم کے گھرانے کو سلام پیش کرنے کے لیے ہم اس گھر کے اندر موجود ہیں۔ میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حافظ سید قاسم علی شاہ صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کریں۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت۔ سید قاسم علی شاہ صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نیر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی تیروں کے برسات میں سید نے چھوڑے نماز تیروں کے برسات میں سید نے چھوڑے نماز زیر خنجر آپ کا ورنہ دگانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو بنوکنے دا پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے ماشاءاللہ حافظ سید قاسم علی شاہ صاحب خوبصورت انداز میں منقبت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پیش فرما رہے تھے امام محمد شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے خاندان رسول کی شان کو بڑے خوبصورت انداز کے اندر پیش فرمایا اپنے ایک شعر کے اندر آپ کہتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ اے نبی کے گھر والو تمہاری محبت کو رب نے قرآن میں فرض کر کے نازل فرمایا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے
ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं तुमसे किसी अजर का कोई बदला नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हाँ इस बात का तकाजा करता हूं कि अपने दिलों को मेरे हुसैन से जोड़ के रखना, अपने दिलों को मेरे हसन से जोड़ के रखना, मेरी फातिमा और मेरे अली से अपने दिल जोड़ के रखना। तो इमाम शाफी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि ए नबी के घर वालों, तुम्हारी शान में कैसे बयान करूं और तुम्हारा मकाम में कैसे बयान करूं। तुम्हारी मोहब्बत को रब ने कुरान में फर्ज करके नाजिल फरमाया है। और अगला जुमला कहते हैं कफाकुम मिन अजीमिल कद्री इन्नकुम मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलाता लहू, ए नबी के घर वालों, तुम्हारी शान के लिए यही काफी है, जो नमाज में तुम पे दुरूद नहीं पड़ता उसकी नमाज ही मुकम्मल नहीं होती। ये कितनी रहमत माब शान है। हर नमाजी नमाज में हर रोज हर नमाज के अंदर नबी के खानदान पर वो दुरूद पढ़ता है, तब तक उसकी नमाज कामिल ही नहीं होती, मुकम्मल ही नहीं होती, जब तक वो आले रसूल पे दुरूद ना पढ़ ले। और उसे हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि नमाज मेरी तब कबूल होगी जब मैं आल पे दुरूद पढ़ूंगा। जब नमाज के अंदर आल का इतना अदब है तो बताओ ना नमाज के बाहर आल का कितना अदब होगा। इसलिए इमाम शाफी रहमा फरमाते हैं, नबी के घर वालों, तुम्हारी मोहब्बत को रब ने कुरान में फर्ज करके नाजिल किया है। तुम्हारी शान के लिए कोई और जुमला ना भी बोला जाए, कोई और नारा ना भी लगाया जाए, फकत इतनी ही शान तुम्हारी काफी है, जो तुम पर नमाज में दुरूद ना पड़े उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती। डेली आप नमाज पढ़ते ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, ये जो व अला आलि मुहम्मद, इसमें हुसैन भी हैं, इसमें हसन भी हैं, इसमें अली भी हैं, इसमें फातिमा भी हैं। और अगर नमाजी नमाज के अंदर हुसैन हुसैन करता है, अली अली करता है, तो नमाज में कोई फर्क नहीं आता, बल्कि नमाज मुकम्मल होती है। तो जब नमाज के बाहर ये नारे लगाएगा तो रब इसका ईमान भी मुकम्मल फरमा देगा। ये शान अल्लाह करीम ने हमें अता की है कि हम बारी आने पर हर शान वाले की शान को बयान करते हैं और अपना एजाज समझते हैं कि रब ने हमें नबी की हर निस्बत का याद फरमाया है। मैं आइए अपनी इस महफिल को मजीद आगे बढ़ाता हूँ और नात के लिए दावत देता हूँ। हजरत अल्लामा हाफिज मोहम्मद इमरान साहिब को हमारी इसी मस्जिद के अंदर इन्होंने भी हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया था और अब ये आलिम कोर्स कर रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें सोना सा आलिम दीन बना दे। और आज की इस बज़म के अंदर ये नात पेश करेंगे। नात से पहले एक नारा लगाइए, नारा तकबीर। जरा जोश और जज्बे के साथ रब के नाम की माला जपें। इसी नाम को बुलंद करने के लिए मुर्शिद हुसैन ने पूरा कुंबा कुर्बान फरमा दिया था। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत। जनाब हज़रत अल्लामा हाफिज मोहम्मद इमरान साहिब सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, मिलके पढ़े वसल्लमु अलैका या हबीब अल्लाह। हुदूद सिदरा हुजूर जानते हैं। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है शमुल्ला
جانتے ہیں کہاں ہے سے مولا حضور جانتے ہیں خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں آج ہم جہاں پر بیٹھ کر محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھ رہے ہیں حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں حضور سن رہے ہیں شاعر اس بات کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے انہیں خبر کہیں سے پڑھو درود پر انہیں خبر کہیں سے پڑھو درود پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چل چل کر بروز حشر شفاعت کریں گے چل چل کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں سے مولا حضور جانتے ہیں ماشاءاللہ حضرت علامہ حافظ عمران صاحب آقا حضور کی بارگاہ میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے سنن ترمذی کی حدیث شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل کے ساتھ محبت کی ایک خوبصورت وجہ بیان فرمائی کہ کیوں تم میری آل سے ذکر حسین کی بزم کے اندر لے کے گیا ظاہر ہے جب کربلا والوں کا ذکر آتا ہے تو شروع سے آخر میں تذکرہ چلتا ہی امام حسین کا ہے
بار بار آتا ہے. اچھا وہاں کچھ کربلا کا حوالہ آ گیا, کوئی بات ہو گئی بزم کے اندر جیسے آپ سب سن رہے ہیں, تو میرا بچہ بھی وہاں بیٹھا سن رہا تھا. رات کے وقت عشاء کی نماز میں پڑھ کے آیا تو وہ میرے پاس لیٹا ہوا تھا. اس نے لیٹے ہوئے ایک جملہ بولا تو میں نے کہا کہ یہ بزمیں سجا کے آل نبی کا ذکر یہ کتنا فائدہ مند ہوتا ہے. اس بچے کا جملہ کیا تھا؟ کہنے لگا بابا اگر میں ہوتا نا اس وقت جب نبی کے نواسے امام حسین کربلا میں گئے تھے تو میں اپنی جان اپنے نبی کے نواسے پہ قربان کر دیتا. یہ ایک چھوٹا بچہ یہ جو جملہ بول رہا ہے یہ کیوں بول رہا ہے؟ اس نے سنا کربلا میں کیا ہوا تھا, اسے پتا چلا. اب بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ سوال پر سوال کرتے ہیں, یہ کیسے وہاں پہنچے تھے, اصغر کو کیا ہوا تھا, اکبر کو کیا ہوا تھا, قاسم کی لاش کو کیسے اٹھایا, 22,000 تلواروں کے سائے میں امام پاک نے سجدہ کیسے کیا. میں وہ جملہ بتاتا چلا گیا تو یہ جملہ میں نے اسے نہیں سمجھایا, یہ خود اس کے ذہن میں آیا اور کہتا ہے میں ہوتا نا تو میں بھی امام حسین پہ قربان ہو جاتا. اور میں کہتا ہوں یہ تقاضا ہے میرے نبی کا. اور میں کہتا ہوں یہ تقاضا ہے ہمارے نبی کا کہ اے باپو اے ماں اپنے بچوں کو بتاؤ کہ مجھ محمد کی آل کا مقام کیا ہے. یہ کل جا کے کسی سے سوال نہ کریں, انہیں بتاؤ حسین کتنا شان والا تھا, انہیں بتاؤ حسین کا بچپنا کیسا تھا. یہ عید کا موقع ہے نا, عید کا موقع. تو امام حسین جس وقت بچے تھے باہر آپ گئے تو اس دور کے کھلونے جو ہوتے تھے داغوں کے ساتھ وہ مٹی کی گاڑیاں بنا کے بچے جناب گلیوں کے اندر چل رہے تھے. تو امام حسین گھر میں آئے نا تو سرکار گھر میں موجود تھے تو انہوں نے آ کے اپنے نانا سے اس بات کا اظہار کیا کہ نانا میں گلی میں گیا ہوں, بچوں کے پاس سواریاں ہیں اور وہ اپنی سواریوں کو لے کے گلی کے اندر پھر رہے ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچے باہر کوئی چیز دیکھ کے آتے ہیں, تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے, ہمیں بھی لا کے دیں. اب انہیں تو نہیں پتا کہ چیز آئے گی کہاں سے, یہ ان کی خواہش, ان کا تقاضا کئی بار ہمارے سامنے بھی ہوا. جب امام حسین آئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں قربان جاؤں نبی کریم کی محبت پہ اور قربان جاؤں سرکار کے پیار پر. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جب کربلا کا واقعہ رونما ہوا میرے حبیب پہ کیا گزرا, میرے حبیب کے دل انور روزے میں سرکار کی کیفیت اور حالت کیا تھی. ام سلمہ خود کہتی ہیں 10 محرم والے دن, آج کا دن دوپہر کے وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ سونے نبی کی مبارک داڑھی پہ گرد و غبار, مٹی لگی اور حضور کی آنکھیں اشک بار اور سرکار کے ہاتھوں کے اندر ایک شیشی ہے. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اپنی حالت کیا بنائی, آپ مغموم ہیں؟ تو اس موقع پر سرکار نے کیا فرمایا کہ ام سلمہ میں ابھی ابھی کربلا سے ہو کے آ رہا ہوں, میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا, میں کربلا کے میدان سے مقتل حسین سے ہو کے آ رہا ہوں. کیا کیفیت تھی میرے حبیب کی. ظاہر ہے یہ وہ شہزادہ تھا جسے سونے نبی نے کندھوں پہ سوار کر کے زمانے کو پال کے دیا تھا. شہزادہ اب خواہش کر بیٹھا ہے حضور مجھے گاڑی چاہیے, مجھے کھلونا چاہیے, بچے گلیوں میں پھر رہے ہیں. تو اللہ کے حبیب نے کیا کیا, شان ذرا دیکھیے مقام کیا ہے اور انداز محبت کیا ہے. کہا بیٹا کوئی بات نہیں, وہ جو بچے پھر رہے نا کھلونے لے کے ان کے نکلی کھلونے ہیں, آؤ تیرا نانا گھر کے اندر ہی نیچے اپنی کونیوں اور گھٹنوں پہ آ جاتا ہے, تو میری پشت پر سوار ہو جا, میں خود ہی تجھے سواری کروا دیتا ہوں. اور بچے تو بچے ہوتے ہیں حضور, وہ جو سواریاں ان کے تو لگامے بھی ہیں, وہ تو داغے بھی ہیں, سرخ رنگ کا داغا اللہ کے حبیب نے اپنے مبارک منہ کے اندر ڈالا اور اس کے 2 حصے بنائے اور ایک حصہ مرشد حسین کے ایک ہاتھ میں اور دوسرا دوسرے میں دیا اور کونیوں سمیت سرکار زمین پہ آگے, دونوں گھٹنے زمین پہ, دونوں کونیاں زمین پر. اور حبیب کیا کہہ رہے تھے, میرے حسین تو اپنا داغا جدھر موڑے گا نا تیرا نانا ادھر ہی موڑتا چلا جائے. یہ محبت ہے اور یہ پیار ہے. میں اس لیے کہتا ہوں اللہ کے حبیب نے تقاضا کیا ہے اپنی اولادوں کو سکھاؤ آل کی محبت کیا ہے. یہ بچے آپ کے بیٹھے ہیں, یہ ان کے دل کے اندر ایک سوال پیدا ہوگا
حسین کون تھا؟ حسن کون تھا؟ فاطمہ کون تھی؟ علی کون تھا؟ یہ تقاضا ہے رب کی عزت کی قسم، یہ تقاضا لے کے دنیا گزار کے جاؤ گے، عام موت رب نہیں دے گا، حدیث کے اندر موجود ہے الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا سنو جو مجھ محمد کی آل کی محبت میں فوت ہوگا مرے گا بستر پر، رب اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ یہ محبت ایسی ہے، یہ بندے کے ایمان کی سلامتی والی محبت ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ سے پیار کرو وہ تمہیں نعمت کی غذا دیتا ہے، اور مجھ محمد سے پیار کرو، وجہ کیا ہے کہ میں رب کا پیارا ہوں، اور میری آل سے پیار کرو، وجہ کیا ہے کہ میں محمد بھی اپنی آل سے پیار فرماتا ہوں۔ آئیے آل رسول کا تذکرہ سنتے ہیں۔ حضرت علامہ حافظ مبشر صاحب سے ایک زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حسینیت پر زندہ باد کا نعرہ لگائیے، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت۔ جناب حضرت علامہ حافظ مبشر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا ان 4 خوش نصیب حفاظ کرام کو جنہوں نے الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک قرآن مجید اپنے سینے میں حفظ کیا، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے والدین بھی۔ اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا علامہ قاری خالد محمود قادری صاحب کو، علامہ رئیس عادل صاحب کو، حاجی ثقلین صاحب کو۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں خالق کائنات جل وعلا اس کوشش کاوش کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بآواز بلند ایک مرتبہ درود و سلام پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ سیدنا کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سیدنا کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سیدنا کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، دین محمدی کے بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، سید وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن، دین نبی پہ واری
اکبر نے بھی جوانی دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی عباس نے بھی اپنے عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں سید نے کربلا وعد نبھا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا ماشاءاللہ حضرت علامہ حافظ مبشر صاحب بہت خوبصورت انداز کے اندر منقبت امام عالی مقام پیش کر رہے تھے. آج کی ہماری اس نشست کی آخری منقبت میں ملتمس ہوں حضرت علامہ حافظ رئیس عادل صاحب سے وہ تشریف لائیں اور منقبت امام عالی مقام پیش فرمائیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک تفصیلی حدیث سماعت کریں گے اور پھر ہم دعا کی طرف اور بچوں کی دستار کی طرف بڑھیں گے. ایک نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. جناب حضرت علامہ حافظ رئیس عادل صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے. حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد
زندہ باد زندہ باد چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے اور تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوگانا یاد ہے زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوگانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے اور قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو نو کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے نو کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے اور سجدے میں آقا گئے کندھوں پہ چڑھنا آپ کا سجدے میں آقا گئے کندھوں پہ چڑھنا آپ کا مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یاد ہے مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھا مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے مسجد کے اندر محفل سجا کر امام حسن امام حسین کا تذکرہ کرنا اور ان کی شانوں کو بیان کرنا یہ سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
میں اسی عنوان پر ایک حدیث شریف آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. اس حدیث کے اندر امام حسن و حسین کی بہت ساری شانوں کا تذکرہ ہے، اور شانیں بھی اس زبان سے بیان ہوئی ہیں جس زبان کے متعلق رب کہتا ہے تب تک بولتی نہیں جب تک میں بلاتا نہیں، یعنی زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے میں وہ الفاظ بھی آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں لفظوں کی برکت بھی وہ میسر آئے کہ مرشد حسین اور مرشد حسن کی عظمت و شان کو آمینہ کے لال نے صحابہ کے مجمع میں خود اپنی زبان سے بیان فرمایا. اس جیت کے ساتھ آج کی ہماری جو بزم ہے رب کے گھر کے اندر، اسے یہ نسبت کا اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہم مسجد کے اندر وہ بزم سجا کے بیٹھے ہیں جو بزم آمینہ کے لال نے مسجد نبی کے اندر سجائی تھی. آئیے ذرا حدیث کے خوبصورت لفظ سنیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پاک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کا بہت بڑا مجمع تھا. اتنے میں کیا ہوا کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ حاضر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر. لیکن حالت کیا تھی؟ حدیث کے لفظ ہیں اس اقبلت فاطمہ تو تب کی، جب فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی تو وہ رو رہی تھی. ان کی آنکھوں میں اشک جاری تھے اور ایک انداز محبت میں نبی کریم امت کو بتا رہے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی روتی ہوئی باپ کے پاس آ جاتی ہے اور بہن روتی ہوئی بھائی کے پاس آ جاتی ہے. اس کا کوئی غم ہوتا ہے، اس کی کوئی پریشانی ہوتی ہے، وہ کسی الجھن میں ہوتی ہے. تو اب اگر غم کی حالت میں بیٹی باپ کے پاس آئے یا بہن بھائی کے پاس آئے، باپ کا انداز کیا ہونا چاہیے اور بھائی کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ آمینہ کا لال امت کو باپ بن کر، باپ اپنے ذہن کے اندر یہ رکھ کر کہ میں نبی بھی ہوں ساتھ باپ بھی ہوں، میں زمانے کو بتاؤں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کا استقبال کیسے کرتا ہے. اور پھر یہ سبق بھی ہمارے لیے موجود ہے. یہ اس حدیث کے علاوہ بھی کئی بار ایسا ہوا. فاطمہ زہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئی تو میرے حبیب کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ سرکار اپنی نشست سے کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا استقبال فرماتے تھے. یعنی خوشی کا ایک اظہار تھا کہ بیٹی میرے ساتھ ملاقات کے لیے آئی ہے. حضور اپنی جگہ پہ بیٹھتے نہیں بلکہ کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہونے کے بعد اگلا کام کیا کرتے؟ آقا حضور اپنی بیٹی کی ماتھے پر بوسہ دیتے اور ساتھ ایک خاموش اعلان بھی فرماتے تھے، زمانے والوں بیٹیوں کو عزت دینے والا محمد دنیا میں آ گیا. تم زندہ درگور کیا کرتے تھے، اب کوئی بیٹی زندہ درگور نہیں کرے گا، بیٹیوں کو عزت دینے والا محمد دنیا میں آ گیا ہے. تو سرکار کی بارگاہ میں آج فاطمہ اس حالت میں آئی، تب کی ان کی آنکھوں میں اشک جاری تھے اور رو رہی تھی. میرے حبیب نے جملہ کیا بولا؟ حوصلہ بڑھانے کے لیے، آنسو صاف کرنے کے لیے، پریشانی ختم کرنے کے لیے. ذرا حدیث کے لفظ سنیے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فدا کی ابو کی ما یبکی، اے بیٹی تجھ پہ تیرا باپ قربان ہو جائے، بتا تیری آنکھوں میں اشک کیسے آئے. ڈائریکٹ بھی یہ جملہ بولا جا سکتا تھا، فاطمہ رو کیوں رہی ہو، لیکن نہیں. انداز محبت دیکھیے کہ ایک باپ بیٹی سے کیسے خطاب کرے گا، کیسے بولے گا، اس کی الجھن پریشانی کیسے دور کرے گا. اللہ کے حبیب کیا کہتے ہیں؟ فدا کی ابو کی، اے فاطمہ تجھ پہ تیرا باپ قربان ہو جائے. ما یبکی کی، تیری آنکھوں میں اشک کیوں آئے ہیں؟ مجھے بتائیے وہ نبی جسے پوری کائنات کہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور آپ پر ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں، یہ نبی کس پہ فدا ہو رہا ہے؟ یہ نبی حسین کی ماں فاطمہ پہ فدا ہو رہا ہے. محبت کا انداز ہے نا، پیار کا انداز ہے.
اور دیکھیے میں قانون شرع کا بتانا چاہتا ہوں، قرآن میں موجود ہے، ایک مرد ایک وقت کے اندر 4 نکاح کر سکتا ہے اگر وہ شریعت کے تقاضے پورے کرتا ہے، عدل و انصاف کرتا ہے، تو اسے 4 نکاح کی اجازت شریعت نے عطا فرمائی۔ لیکن جناب میں شان فاطمہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی کا نکاح ہو گیا حضرت فاطمہ زہرا سے، تو میرے حبیب نے مولا علی پر ایک پابندی لگا دی۔ وہ پابندی کیا تھی؟ فرمایا علی سب کو اجازت ہے کہ وہ ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتے ہیں، لیکن علی جب تک میری بیٹی فاطمہ تیرے نکاح میں ہے تجھے دوسرے نکاح کی اجازت نہیں۔ یہ مالک شرع ہیں، کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ باقیوں کے لیے قانون اور ہے، اپنے لیے قانون اور ہے۔ بتانا مقصود زمانے کو یہ تھا، لوگوں رب نے مجھے مجبور بنا کے نہیں بھیجا، رب نے مجھے مختار بنا کے دنیا میں بھجوایا ہے۔ میں چاہوں تو شریعت کا قانون بدل سکتا ہوں، اور پھر ساری زندگی پابندی لگا کے رکھی۔ اور ساتھ ایک جملہ بھی میرے حبیب بولا کرتے تھے، علی میری فاطمہ کو دکھ نہ دینا، فاطمہ دکھی ہوتی ہے تو میں محمد دکھی ہو جاتا۔ ایک باپ کو بیٹی سے کتنا پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اس کے سینے کے اندر جو تڑپنے والا دل ہے وہ بیٹی کے لیے کس طرح بے قرار ہونا چاہیے۔ میرے حبیب عملی تصویر بتا رہے ہیں، آنکھوں میں اشک دیکھے تو سرکار اپنی بیٹی پر فدا ہو گئے اور قربان ہونے والے جملے بولے کہ بیٹی تجھ پہ تیرا باپ قربان ہو جائے، ما یبکی کی، تیری آنکھوں میں اشک کیوں آئے ہیں؟ اب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا وجہ بیان کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھوں میں اشک کیوں آئے، میں کیوں رو رہی ہوں؟ اپنی پریشانی بیان کرتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ قالت ان الحسن والحسین خرجا ولا ادری این باتا، حضور حسن و حسین گھر سے کھیلنے کے لیے نکلے تھے، لیکن حضور رات بیت گئی وہ گھر واپس نہیں آئے۔ حضور میرے بچے گم ہو گئے، میں بچوں کی پریشانی میں رو رہی ہوں، نہ حسن گھر واپس آیا نہ حسین گھر واپس آیا۔ اللہ اکبر۔ میں تعلق بتانا چاہتا ہوں کہ اس نانے کا نواسے سے تعلق کیا تھا، اور ان بیٹوں کا ماں سے تعلق کیا تھا، اور پھر ان کے ذریعے امت کو خبر دی گئی کہ اے امتیو تم نے حسین اور حسن سے اپنا تعلق کیسے رکھنا۔ ماں آ کے اپنی اس پریشانی کو بیان کرتے، یا رسول اللہ بیٹے گھر سے غائب ہیں اور مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہیں، انہوں نے رات کیسے بسر کی ہے، وہ گھر واپس نہیں آئے، مجھے نہیں مل رہے، تلاش کے باوجود میں انہیں ڈھونڈ رہی ہوں، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ اب ذرا سنیے، پہلی شان جو میرے حبیب کی زبان سے بیان ہوئی امام حسن کی اور امام حسین کی، اور یہ شان کسی تاریخ کے اندر نہیں لکھی، اور ہمیں کربلا والوں کی شانوں کو سننے کے لیے کسی جھوٹی تاریخ کی ضرورت نہیں، سچے نبی نے ساری شانیں اپنی زبان سے خود ہی بیان فرمائی ہیں۔ ہمارے آقا نے جو شانیں بیان فرمائی ہیں، ہمیں تاریخ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں۔ پہلا جملہ تو بیٹی کی حوصلہ افزائی کے لیے تھا، بیٹی کو سہارا دینے کے لیے تھا۔ بیٹی پریشانی لے کے آئی ہے، رو رہی ہے، میرے حبیب نے جملہ کیا بولا؟ آقا حضور فرماتے ہیں فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تبکین، میری بیٹی رونا، اپنے آنسو صاف کر لے۔ اب شان حسن بیان ہونے لگی، شان حسین بیان ہونے لگی۔ میرے حبیب کے ذرا جملے سنیے گا۔ آقا حضور فرماتے فَإِنَّ خَالِقَهُمَا الطف بِهِمَا مِنِّي وَمِنْكِ، اے میری بیٹی فاطمہ، ایک حسن حسین سے میں پیار کرتا ہوں اور ایک حسن حسین سے تو پیار کرتی ہے، اس لیے کہ وہ تیرے بیٹے ہیں، اس لیے کہ وہ میرے نواسے ہیں۔ ایک پیار میرا ہے حسن حسین سے اور ایک پیار تیرا ہے حسن حسین سے۔ اور میں تمہیں فاطمہ ایک اور خبر بھی دے دوں، ہم دونوں سے بڑھ کے ہمارا رب حسن حسین کے ساتھ پیار فرماتا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی اونچی شان ہے۔ زمانہ یہ کہے ربا میں تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور سونے نبی اپنی زبان سے کیا بیان کرتے ہیں؟ کہا فاطمہ تو بھی حسن سے پیار اور حسین سے کرتی ہے، میں بھی حسن و حسین کو پیارا رکھتا ہوں، لیکن ہم دونوں سے بڑھ کے ہمارا رب حسن و حسین سے پیار فرماتا۔ تو گویا آج جس بزم کے اندر ہم بیٹھے ہیں اور جن ہستیوں کا ہم تذکرہ سن رہے ہیں، یہ اللہ کے بھی پیارے ہیں،
یہ مصطفیٰ کے بھی دلارے ہیں، یہ فاطمہ کے بھی پیارے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، ہاتھوں کے اندر اٹھا کے، ایک صحابی کہتے ہیں نا، رات کے وقت مجھے کوئی کام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عشاء کے بعد میں دروازے پہ حاضر ہو گیا، میں نے جا کے دستک دی، آمینہ کا لال جناب چادر زیب تن کی ہے اور سرکار دروازے سے باہر تشریف لائے۔ کہتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ چادر کے اندر کچھ ہے، وَهُوَ مُسْتَمِلٌ فِي، مجھے لگا کہ چادر کے اندر کچھ ہے، لیکن چادر سرکار نے زیب تن کی ہے، نظر نہیں آ رہا کہ چادر میں کیا ہے۔ کہا ادھر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ سونے کی چادر کے اندر کیا ہے، تو سونے نے خیال جان کے چادر کو پیچھے کر دیا، اور جب چادر کو پیچھے ہٹایا تو میں نے کیا دیکھا کہ سونے نے ایک طرف حسن کو اٹھایا تھا، دوسری طرف حسین کو اٹھایا ہوا تھا۔ اور اللہ اکبر، اس وقت کے میرے حبیب کے جملے کیا تھے؟ آقا حضور نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اٹھا کے کیا کہا؟ ربا میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ یہ میرے شہزادے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، مولا میں پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر۔ اور دوسرا جملہ کیا تھا؟ ربا صرف ان سے پیار نہ کر، جو بھی قیامت تک ان سے پیار کرے میرے رب تو ان کے ساتھ بھی پیار فرما۔ یہ حسن و حسین کا پیار یہ بڑا جدا گانا پیار ہے، یہ بندے کو رب کا پیارا بھی بنا دیتا ہے، یہ بندے کو مصطفیٰ کا پیارا بھی بنا دیتا ہے۔ اب آقا حضور نے شان بیان کی، بیٹی کو حوصلہ دیا، بیٹی رونا، آنسو صاف کر لے، صرف میں ہی پیار نہیں کرتا، صرف تو ہی پیار نہیں کرتی، ہمارا رب بھی حسن و حسین سے پیار کرتا ہے۔ اب میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اسباب کی تلاش کرنا، کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، یہ سنت حبیب ہے۔ سرکار نے دوسرا کام کیا، ثم رفع یدی، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بیٹی کے آنسو صاف کروائے، حوصلہ دیا، رونا، رب حسن و حسین سے پیار کرتا ہے، پھر ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور دعا کے لفظ کیا تھے؟ اللہم احفظہما وسلمہما، اے اللہ میرے حسن و حسین جہاں بھی ہیں تو ان کی حفاظت بھی فرمانا، تو انہیں سلامتی بھی عطا فرمانا۔ میرے مولا میری بیٹی کے بیٹے گھر سے غائب ہیں، وہ واپس نہیں آئے، ربا تیری تو پوری زمین پہ حکومت ہے، وہ جدھر بھی ہیں جہاں بھی ہیں حفاظت بھی کرنا اور سلامتی بھی دینا۔ دیکھیے فتنوں کا دور ہے، فسادوں کا دور ہے، ہماری اولادیں رب کے حوالے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آپ کو پتا ہے درندے پورے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، جنسی درندگی کرنے والے، دیگر چور ڈاکو، وہ بچوں کو اٹھانے والے۔ جناب ہر ماں کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، بیٹی اور بیٹے کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے یہ دعائیہ لفظ وہ لازمی پڑھے جو مصطفیٰ اپنی زبان سے بول رہے ہیں، مولا میرے بیٹے ہیں، تو حفاظت کرنے والا ہے، جہاں بھی ہوں تو حفاظت بھی کرنا، تو سلامتی بھی عطا فرمانا۔ اور میں انہیں بھی کہنا چاہتا ہوں، باپ یہاں پر ہیں، مائیں یہاں پر ہیں، بیٹے بیرون ملک ہیں، دیار غیر کے اندر، اور بڑی کم پرسی کی زندگی رزق کی کمائی کی خاطر گزار رہے ہیں۔ اے باپو خالی ان کے آتے ڈالر نہ دیکھو، ان کے آتے پاؤنڈ نہ دیکھو، وہ کس کس مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں، یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرتے رہنا، مولا میرا بیٹا جدھر جدھر ہو حفاظت بھی کرنا، سلامتی بھی عطا فرمانا۔ مجھے بتاؤ جس کی حفاظت جس حفاظت رب کے دربار میں چلی جائے، جسے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے، جسے سلامتی رب دے دے، پھر اس پر کوئی مشکل نہیں آتی۔ اچھا میرے حبیب نے دعا کی نا، اور میں دوسرا جملہ بولنا چاہتا ہوں، شان مصطفیٰ پر کتنا بڑا مرتبہ ہے سونے کا رب کے دربار میں۔ ادھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے، رب نے فوراً شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اور یہ ایک بار ایسا نہیں ہوا، کتنی بار ایسا ہوا، ہاتھ اٹھائے مولا یہ دے دے۔ اور میں مسلم اور بخاری کی اس حدیث کا وہ نقشہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جب جمعے والے دن بندے نے کہا حضور دعا کرے نا بارش ہو جائے، تو سرکار نے خطبے کے دوران ہی ہاتھ اٹھا دیے، مولا بارش دے دے۔ اور نقشہ ابو بکر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم میں نے دیکھا سونے کا ہاتھ ابھی نیچے نہیں آیا تھا، چھما چھم رحمت کی بارش شروع ہو۔ اتنا تیز تین رابطہ ہے رب کی ذات کے ساتھ۔ ادھر ہاتھ اٹھائے مولا
میرے بچوں کی حفاظت کرنا، انہیں سلامتی دینا۔ تو ساتھ ہی جبریل امی آسمان سے رب کے دربار سے پیغام لے کر آ گئے۔ یہ کتنا زبردست مقام ہے آقا حضور کا اللہ کے دربار میں۔ اچھا جبریل نے آ کے پیغام کیا دیا؟ جبریل آ کے کہتے ہیں وقال یا محمد لا تحزن، اے محمد رب کہتا ہے کہ آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو۔ آپ حسن اور حسین کے متعلق پریشان ہیں، حفاظت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، سلام کی دعائیں مانگ رہے ہیں، رب نے پیغام دیا لا تحزن، آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو۔ اب پیغام کیا آیا؟ پیغام یہ تھا فَإِنَّهُمَا فِي حَدِيرَةِ بَنِي نَجَّارٍ نَائِمَيْنِ، فرمایا محبوب میں پیغام لے کے آیا ہوں، دونوں شہزادے بنو نجار کے باغ کے اندر اس وقت سوئے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں۔ ایڈریس بتا دیا، جگہ بتا دی کہ بچے کہاں پر ہیں۔ سرکار مسجد میں تھے، صحابہ کا جمع غفیر تھا، میرے حبیب کو پتہ لگا کہ بنو نجار کے باغ کے اندر دونوں شہزادے سوئے ہوئے ہیں، اور ساتھ آ کر جبریل نے ایک پیغام بھی دیا کہ محبوب آپ نے پریشانی نہیں کرنی، فَقَدْ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِمَا مَلَكَ يَحْفَظَهُمَا، آپ پریشانی نہ کرنا، رب نے دونوں کی حفاظت کے لیے ان کے پاس ایک فرشتے کو کھڑا فرمایا ہوا۔ یہ وہ جملہ تھا، بیٹی ایک حسن و حسین سے تیرا پیار ہے، ایک میرا پیار ہے، ہم دونوں سے بڑھ کے ہمارا رب حسن و حسین سے پیار فرماتا ہے۔ تو رب نے کیا کیا؟ شہزادے تھکے ہوئے تھے، باغ میں جا کے سو گئے، تو اللہ نے شہزادوں کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھجوا دی، وہ پاس کھڑے ہو گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومع صحاب، حضور رحمت عالم صحابہ کے ساتھ مسجد سے اس باغ کی طرف نکلے جدھر حسن و حسین موجود تھے۔ محبت کا انداز دیکھیے، ایسا بھی ہو سکتا تھا حضور کسی غلام کو حکم دیتے جاؤ باغ سے شہزادوں کو لے آؤ، لیکن نہیں، سرکار زمانے کو بتانا چاہتے تھے کہ میرے حسین اور حسن کا مقام کیا ہے۔ حضور خود چلے صحابہ کے مجمع میں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا؟ حتی اتی الحدیرہ، یہاں تک کہ باغ آ گیا جس باغ کے اندر دونوں شہزادے موجود تھے۔ فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ مُعْتَنِقَيْنِ نَائِمَيْنِ، ہم نے کیا دیکھا کہ دونوں شہزادے باغ میں ایک دوسرے کے بازوؤں میں اپنے بازو ڈال کے اگل بغل ہو کے سو رہے تھے۔ اکیلے تھے نا، دور نکل گئے، نیند آ گئی، اب دونوں جب سوئے تو اگل بغل ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ معانقہ کر کے وہ سو رہے تھے۔ اور میرے حبیب نے ساتھ نقشہ کھینچا، کہا میرے صحابہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں کچھ اور بھی دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اور کیا ہے؟ فرمایا فَإِذَا الْمَلَكُ الْمُعَكَّلُ بِهِمَا قَدْ جَعَلَ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ تَحْتَهُمَا وَالْآخَرَ فَوْقَهُمَا، میں دیکھ رہا ہوں کہ رب نے حفاظت کے لیے جو فرشتہ کھڑا کیا ہے وہ خالی پاس کھڑا نہیں ہے، بلکہ فرشتے نے ایک پر شہزادوں کے نیچے بچھایا ہے، دوسرا ان کے اوپر رکھا ہوا۔ یہ کتنی اونچی شان ہے جناب، نیچے زمین پہ شہزادے سوئے، لیکن رب نے کہا زمین پہ نہ سوئیں، اے فرشتے چلے جا، خالی حفاظت نہیں کرنا، اپنا نیچے پر بھی بچھانا اور اوپر بھی پر بچھانا، کسی طرف سے کوئی موذی چیز انہیں تکلیف نہ دے۔ اب میرے حبیب نے جب اس کیفیت کے اندر شہزادوں کو دیکھا، اور اب دیکھیے سونے نبی نے اپنے بچوں کو کس طرح جگایا ہے۔ اور ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ نمازی بن جائیں، صبح اٹھ کے قرآن پڑھیں، بچے صبح ضد کرتے ہیں، اٹھتے نہیں، غصہ کرتے ہیں، تو انداز میرے حبیب بتا رہے ہیں کہ اگر بچہ سویا ہو تو اسے اٹھانا کیسے، اس کو اٹھانا کیسے ہے، وہ اٹھے اور خوشی خوشی اٹھے، محبت سے اٹھے۔ میرے حبیب نے کیا کیا؟ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَكَبَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُكَبِّلُهُمَا، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سونے نبی نیچے جھکے اور جھک کر دونوں شہزادوں کے چہرے پر بوسے دینا شروع کر دی۔ ہاتھ سے ہلایا نہیں، زبان سے بولا نہیں کہ اٹھو، اشارہ بھی نہیں کیا، کہا سرکار کو ہم نے دیکھا کہ سرکار جھک کے نیچے دونوں شہزادوں کو بوسہ دینا شروع کیا، اور جوں
सोने के नूर वाले होंठ शहजादों के चेहरे पे लगते गए, दोनों ने आंखों को खोल दिया। अच्छा अब सुनिए जरा, मैं ये जुमला बोलना चाहता हूं जनाब, अगर आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक लब एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, दर्जनों हदीसें मौजूद हैं कि मेरे हबीब इन शहजादों को चूमा करते थे और इन शहजादों के लबों पर बोसे दिया करते थे। और मौला अली फखर से ये जुमला बोला करते थे, मौला अली कहते थे, और अगर किसी बंदे ने ना चेहरे से ये देखना है, नबी दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, अब वो कोई चेहरा देखना चाहता है कि उसे नबी याद आए, तो मौला अली कहते हैं मेरे हसन का चेहरा देखो तुम्हें नबी की याद आ जाएगी। यानी ये सूरत ऐसी थी कि आका हुजूर की याद आ जाती थी। और सरकार अलैहिस्सलाम की सीरत का जो दूसरा बाब था, मौला अली कहते थे अगर कोई बंदा चाहता है कि वो नाव से लेके पांव तक देखे तो उसे कदमों से याद आए ये तो नबी हैं या नबी जैसे हैं, फरमाया वो मेरे हुसैन को देख ले उसे नबी की याद आ जाएगी। ये दोनों शहजादे आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन्हें बोसा दिया और ये उठे, और उठने के बाद ये चल सकते थे, ये चल कर ही उस बाग में पहुंचे थे, यानी उम्र इतनी थी ये चल सकते थे। लेकिन हुजूर ने क्या किया, हदीस के लफ्ज जाल अल हसन अला आतिकिल ऐमन वल हुसैन अला आतिकिल ऐसर, हुजूर ने इमाम हसन को एक कंधे पे बिठा लिया, इमाम हुसैन को दूसरे कंधे पे बिठा लिया। सहाबा का मजमा साथ है, लेकिन किसी को नहीं कहा एक आप उठा लो एक मैं उठा लेता हूं, बल्कि सरकार ने क्या किया, एक शहजादा एक कंधे पर और दूसरा शहजादा दूसरे कंधे पर बिठाया। और सहाबा कहते हैं मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा अपने सफर को मस्जिद की तरफ शुरू किया। जब सरकार बाग से मस्जिद की तरफ आ रहे थे, फतलक्काहु अबू बकर, रास्ते में हजरत अबू बकर सदीक से मुलाकात हो गई। तो अबू बकर सदीक ने देखा कि सोने नबी ने दोनों शहजादे उठाए हुए हैं और महसूस किया कि सरकार थक गए होंगे। तो अबू बकर कहने लगे नाविलनी अहदस्बियैन अहमिलुहु अनका, सोने नबी ऐसा करें एक शहजादा मुझे दे दे मैं अपने कंधे पे बिठा लेता हूं। अबू बकर की मोहब्बत जो आले रसूल के साथ, हुजूर एक शहजादा मुझे दें, लेकिन सोने नबी का अपना मेयार था और अपनी एक सोच थी। कहा अबू बकर अगर मैं तुझे हसन देता हूं ना, हुसैन मेरे कंधे पे रहता है तो बाद में हुसैन फख्र करेगा कि तू अबू बकर के कंधे पे था, मैं मुस्तफा के कंधे पर था। और मैं नहीं चाहता कि ये आपस में यूं मुकाबला रहे, मैं दोनों को अपने कंधे पे बिठाऊंगा और मैं खुद इन्हें लेके मस्जिद जाऊंगा। सहाबा कहते हैं कि अबू बकर भी साथ हो गए। सफर मजीद आगे बढ़ता चला गया और अबू बकर ने जिस वक्त महबूब करीम अलैहिस्सलाम को चलते हुए देखा, यानी एक कंधे पर हसन है और दूसरे पर हुसैन है, अबू बकर ने जुमला बोला नेमल मती हो मती उहुमा व नेमर राकिबानी हुमा। अबू बकर कहने लगे कि देखो ये सवारी कितनी अच्छी है। तो मेरे हबीब ने इसी मौका पर कहा अबू बकर देखो तो सही सवार कितने अच्छे हैं, एक तरफ हसन है एक तरफ हुसैन। ये बार बार शान हसन और शान हुसैन बयान हो रही है। अब मेरे हबीब ने क्या किया, आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहजादों को लेके हत्ता अतल मस्जिद, हुज़ूर मस्जिद में आ गए, घर में नहीं गए। एक तरफ एक शहजादा दूसरी तरफ दूसरा शहजादा, और सरकार मस्जिद में आए। सहाबा का जम्मे गफीर भी मौजूद है। सहाबा कहते हैं आज सरकार ने बड़ा अनोखा खुतबा दिया। सोने नबी खुतबा कैसे देते थे, मिंबर पे सरकार तशरीफ फरमा होते, सहाबा सारे सामने बैठे होते तो सोने नबी खुतबा देते थे। लेकिन आज सरकार ने मिंबर पे खुतबा नहीं दिया, बल्कि हदीस के लफ्ज क्या है, मेरे महबूब ने क्या किया, फ़क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़दमै व हुमा अला आतिकैन, नबी करीम अपने कदमों पे खड़े हो गए और दोनों शहजादों को अपने कंधों पर बिठा के रखा, उतारा नहीं। क्यों? अभी इस मजमे को शान हसन बतानी थी, शान हुसैन बतानी थी, सबको मुखातब किया। और आका हुजूर ने जो पहली शान बयान फरमाई वो शान क्या थी, या माशरल मुस्लिमीन अला दुल्लुकुम अला खैर नास जद्दम व जद्दा, ए मस्जिद नबवी में इकट्ठे होने वालों क्या मैं तुम्हें बताऊं कि इस पूरी कायनात में वो कौन है जिसके नाने का कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
یہ شان بڑی انوکھی شان. اے مسجد میں اکٹھے ہونے والوں، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ کون ہے جس کے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں اور جس کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں. اب صحابہ سارے جانتے تھے، لیکن صحابہ سننا چاہتے تھے سونے نبی کی زبان سے. صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں، ہمیں بتائیں وہ کون ہے جس کا نانا سب سے شان والا ہے، جس کی نانی سب سے شان والی ہے. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس موقع پر جملہ کیا بولا؟ قالا الحسن والحسین جدہما رسول اللہ. اے میرے صحابہ دیکھو، وہ جس کے نانے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ حسن ہے، حسین ہے، اور ان کا نانا رب نے نبیوں کا امام بنایا ہوا ہے. میں محمد ہوں ان کا نانا، میرا مقابلہ نہیں ہے. تو بتاؤ میں نانا کس کا ہوں؟ حسن کا، حسین کا. جب میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے حسن و حسین کا مقابلہ کیسا کر سکتا ہے؟ اور یہ جملہ صرف آقا نے اپنی زبان سے نہیں بولا، یہ جناب عمر نے بھی بولا. اپنے دور خلافت کے اندر سرکار دنیا سے چلے گئے، مال غنیمت آیا، آپ نے تقسیم کیا، اپنے بیٹے کو ایک حصہ، حسن و حسین کو دو حصے. تو بیٹا بول پڑا آپ نے مجھے ایک حصہ دیا، حسن و حسین کو 2 دیے ہیں. تو حضرت عمر نے آگے سے یہی جواب دیا تھا، کہا اے میرے بیٹے عبداللہ بن عمر، میں تمہیں بھی 2 حصے دوں گا، پہلے حسین کے نانے جیسا نانا لے کر آؤ. مقابلہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں، میں اگر امام حسین کے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنے کی شان کو بیان نہ بھی کروں، میں اگر امام حسین کے مکہ سے جدا ہونے کی شان کو بیان نہ بھی کروں، میں اگر امام حسین کے مدینہ سے جدائی کے مناظر بیان نہ بھی کروں کہ آخری ٹائم جب آپ مدینہ سے پورا قافلہ لے کے نکلے تھے اور نانا کے روزے پہ حاضر ہوئے تھے، اور جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں نا، آج کے لیے جاتے ہیں، صرف 10 دن وہاں رہتے ہیں، صرف 10 دن. اور 10 دن بعد جب مدینہ چھوڑ رہے ہوتے، ان کی کیفیت انہیں پتا ہوتی، ان کا دل تڑپ رہا ہوتا ہے، ان گلیوں سے انہیں پیار ہو جاتا ہے اور ان فضاؤں سے انہیں محبت ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا بوڑھے بابے، جوان بچے جناب روزہ رسول سے جب واپسی پلٹتے ہیں، ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں. مجھے بتاؤ حسین نے مدینہ کیسے چھوڑا ہوگا؟ جب آپ قافلہ لے کے مدینے سے نکلے اور رسول اللہ کے روزے پہ حاضر ہوئے اور جا کے سلامی پیش کر کے کہنے لگے نانا مجھے یہاں والے لوگ یہاں نہیں رہنے دے رہے، میں مدینہ، وہ مدینہ جہاں آپ کا بچپن گزرا ہے، میں اگر اس شان کو بیان نہ بھی کروں کہ حسین نے مدینہ کیسے چھوڑا تھا، حسین نے مکہ کیسے چھوڑا تھا، رستے کا سفر کیسے طے کیا تھا، جناب کربلا کے اندر جا کے علی اصغر کے گلے سے خود ہی تیر کیسے نکالا تھا، وہ جو خون کا فوارہ نکلا تھا، اور علی اصغر 6 مہینے کا، اور اس کی آنکھ بند ہو گئی اور حسین سینے سے لگا کے آسمان کی طرف منہ کر کے یہی جملہ بولتے ہیں ربا اگر تو لے کے راضی ہے تو حسین دے کے راضی ہے. میں اگر آپ کی شان کو بیان نہ بھی کروں، بہت ساری شانیں ہیں، میں کہتا ہوں حسین کی شان کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ حسین کا نانا محمد رسول اللہ. سرکار خود کہتے ہیں اے زمانے والوں سنو، کون ہے جس کے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں؟ فرمایا وہ حسن اور حسین ہے جنہیں میں نے کندھوں پہ بٹھایا ہے. دیکھو یہ کتنے شان والے ہیں، رب نے مجھ محمد کا انہیں نواسا بنایا ہوا ہے، جس کی ماں فاطمہ، جس کا نانا نبی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. یعنی اس اعتبار سے پہلی شان میرے حبیب نے بیان فرمائی. اب میں ذرا جملے مختصر کرتا ہوں. میرے محبوب نے ایک دوسرا جملہ بولا، فرمایا اے میرے غلاموں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ شان والا؟ جس کے چچا جیسا کسی کا چچا نہیں اور جس کی پھوپھی جیسی کسی کی پھوپھی نہیں. تو سرکار کے بارگاہ میں صحابہ کہتے ہیں قالوا بلا، حضور کیوں نہیں ہمیں بتائیں؟ فرمایا سنو، یہ جنہیں میں نے کندھوں پہ اٹھایا نا، حسن اور حسین، حسن کے چچا جیسا کسی کا چچا نہیں اور حسین کی پھوپھی جیسی کسی کی پھوپھی نہیں. اور پھر آقا حضور نے ایک اور جملہ بولا، اے سامنے اکٹھے ہونے والوں کیا میں تمہیں بتاؤں
وہ کون ہے جس کی خالہ جیسی کسی کی خالہ نہیں اور جس کے ماموں جیسا کسی کا ماموں نہیں؟ یہ ساری شانیں کون بیان کر رہا ہے؟ مورخ نہیں، کوئی مفسر نہیں، کوئی منطقی نہیں، یہ شانیں وہ بیان کر رہا ہے جسے رب کا محبوب کہا جاتا ہے۔ خود اپنی زبان سے قدموں پہ کھڑے ہو کے مسجد کے اندر صحابہ کے سامنے میں تمہیں بتاؤں کہ کون ہے جس کے ماموں جیسا کسی کا ماموں نہیں اور جس کی خالہ جیسی کسی کی خالہ نہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور ہمیں بتائیں، فرمایا یہ حسن و حسین ہے، ان کا ماموں رب نے مجھ محمد کا بیٹا قاسم بنایا ہوا ہے اور ان کی خالہ رب نے مجھ محمد کی بیٹی زینب کو بنایا ہوا ہے۔ چونکہ حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ذرا سارے بولیے، عقیدہ ہے، کتنی بیٹیاں تھیں؟ ایک بیٹی کو بیان کر کے حضور کی 3 بیٹیوں کو غائب کیا جاتا ہے، اور حدیثوں میں موجود ہے سرکار کو رب نے کتنی بیٹیاں عطا فرمائی؟ زمانے والوں کے لیے پیغام بھی تھا جو بیٹیوں کی آمد پہ پریشان ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کی پیدائش پہ پریشان نہ ہو جا، رب نے اپنے سونے نبی کو 4 بیٹیوں کی رحمت عطا فرمائی۔ یہ میرے حبیب نے ایک اور شان بیان فرمائی۔ اچھا آگے سنیے، یہ ساری شانیں بیان کرنے کے بعد آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آقا حضور فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے لفظ کیا تھے؟ اللہم انکا تعلم ان الحسن والحسین فی الجنہ، اے میرے رب تو جانتا ہے جنہیں میں نے کندھوں پہ اٹھایا ہے، میرا حسن بھی جنتی ہے، میرا حسین بھی جنتی ہے۔ یہ کیسا زبردست جملہ ہے، کہ کون کو؟ مولا تو جانتا ہے میرا حسن بھی جنتی ہے، میرا حسین بھی جنتی ہے، اور میں ساتھ تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، خالی جنتی نہیں بلکہ سونے نبی نے کیا کہا؟ میرے حسن و حسین کو رب نے جنتی جوانوں کی سرداری عطا فرمائی، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ پہلا جملہ تھا۔ اور دوسرا جملہ آقا حضور فرماتے ہیں وَأَمَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّتَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، میرے رب تو یہ جانتا ہے ان کے چچا بھی جنتی ہیں، ان کی پھوپھی بھی جنتی ہے، ان کی خالہ بھی جنتی، ان کے ماموں بھی جنتی ہیں۔ یہ جملے بولنے کے بعد اب آپ کے لیے سرکار نے جملہ بولا، یہ جو بیٹھے ہو نا مرشد حسین کا ذکر سننے کے لیے، مرشد حسن کا ذکر سننے کے لیے، اور آپ کے چہرے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 10 محرم کی کیفیات ہماری سوچوں کا پرندہ اڑتا ہوا کربلا کے میدان کے اندر پہنچا ہوا ہے۔ اب سنیے کربلا کے قاری کے نعرے کا بیان۔ سرکار نے پہلے کہا اے رب تو جانتا ہے حسن بھی جنتی ہے، حسین بھی جنتی ہے، ان کا چچا بھی جنتی ہے، ان کی خالہ بھی جنتی ہے، ان کی ماموں بھی، یہ سارے رشتے بیان کرنے کے بعد اب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، ربا تو جانتا ہے جو ان سے محبت کرتے ہیں رب نے انہیں بھی جنت عطا فرمائی ہے۔ کتنا رحمت معاب جملہ ہے۔ مولا تو جانتا ہے، تجھے پتا ہے جو محب حسین ہے، جو محب حسن ہے، ربا تو نے انہیں بھی جنت عطا فرمائی۔ اور حدیث کا آخری جملہ کیا تھا؟ وَمَنْ أَبْغَدَهُمَا فِي النَّارِ، ربا تو یہ بھی جانتا ہے جو ان دونوں سے بغض کرتے ہیں تو نے ان کے لیے دوزخ کو تیار کیا ہوا ہے۔ حسن و حسین کے دشمن دوزخ میں جلیں گے، اور حسن و حسین سے محبت کرنے والے میرے حبیب دونوں شہزادوں کو کندھوں پہ بٹھا کے کہہ رہے تھے ربا تو جانتا ہے ان کے محبوں کو تو نے جنتی بنایا ہوا ہے۔ یہ بڑا رحمت معاب وظیفہ ہے۔ اللہ ان محبتوں کو ہمیشہ سلامتی عطا فرمائے۔ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج دستار فضیلت ان 4 حفاظ کی ہے جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ اگر اجازت ہو تو ایک حدیث حافظوں کے لیے سنا دو، سنیں گے؟ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ یہ والدین یہاں پر موجود ہیں، رشتہ دار ان کے آئے ہیں جو بچے حافظ بنے ہیں۔ ابھی جو بچے یہاں موجود ہیں اور حفظ کر رہے ہیں، قاری کربلا کا صدقہ اللہ انہیں بھی پختہ حفظ نصیب فرمائے، اور یہ جس رستے پہ پڑھیں اللہ انہیں منزل عطا فرمائے۔ یہ خدا کی دین ہوتی ہے
اللہ جسے پسند کرتا ہے اس کے سینے کے اندر اپنی کتاب کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ آئیے سنیے اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا حافظ کی شان۔ گھر والے، خاندان والے، یہ صرف یہ جو بچے حافظ بنے نا، یہ خالی ان کے باپ کے لیے خوشی کا مقام نہیں، ان کی ماں کے لیے خوشی کا مقام نہیں، پورے خاندان کے لیے خوشی کا مقام۔ آئیے میں الفاظ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا حضور نے فرمایا من قرأ القرآن واستظہرہ، جس نے قرآن پڑھا اور یاد کیا، قرآن پڑھا اور یاد کیا۔ جیسے 4 بچے انہوں نے پڑھا اور یاد کر کے قرآن محفوظ کر لیا۔ دوسرا جملہ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، قرآن کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا۔ اس دوسرے جملے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خالی بچہ حافظ نہیں بنانا، حافظوں کو ہم نے برباد ہوتے دیکھا ہے، حافظوں کو ہم نے بے نمازی دیکھا ہے، حافظوں کو ہم نے دین کا بگوڑا دیکھا ہے۔ اب جن ماں باپ نے بچوں کو حافظ بنایا ہے، آپ پر ایک کڑی ذمہ داری آ گئی ہے، آپ نے اہتمام کرنا ہے کہ یہ حفظ ان کے سینے میں محفوظ رہے اور یہ بچے ہر سال مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن سنا ہے، تب جا کر یہ جزا آپ کو ملنے والی ہے۔ اور دوسری بات یہ، اگر اس سے اگلا قدم نصیب ہو جائے، یعنی انہوں نے قرآن حفظ کیا، اب یہ قرآن کے معنی میں اتریں، وہ کیسے اتریں گے؟ جب یہ قرآن کا علم شروع کریں گے، جب یہ عالم کورس کریں گے، پھر انہیں پتا چلے گا قرآن کا حلال کیا ہے، قرآن کا حرام کیا ہے، قرآن کدھر سے روک رہا ہے، کس چیز کا حکم دے رہا ہے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا، یاد کیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام جانا، ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ اسے تو جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن ساتھ ایک شان اور بھی ہے، وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ آلِ بَيْتِهِ، اللہ اس کے خاندان کے 10 وہ بندے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے، اس حافظ قرآن کی شفاعت کے ذریعے رب انہیں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ مجھے بتاؤ یہ کتنا خوشی والا مقام، خالی باپ کے لیے تو نہیں، خالی ماں کے لیے نہیں، خاندان کے وہ 10 لوگ جن پر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دوزخ واجب ہو چکی ہے، فرمایا جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا، قرآن کے حرام کو حرام جانا، قرآن کو سینے میں محفوظ کیا، یہ حافظ جب قیامت کے دن آئے گا رب اسے اعزاز عطا فرمائے گا، تیری منزل جنت میں کہاں ہے، تو قرآن پڑھتا چلا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا، لیکن اکیلے جنت میں نہیں جانا، دوزخ میں نگاہ ڈال، تیرے خاندان کے 10 وہ لوگ جنہیں دوزخ واجب ہو چکی ہے، آگ جلا رہی ہے، ہاتھ پکڑ اور اپنے ساتھ انہیں جنت لے کر چلا جا۔ اور اگر میں اس سے اگلا مقام بتانا چاہوں، ماں باپ اگلا قدم اٹھا دیں، اسی حافظ کو عالم بنا دیں، تو پھر پتہ ہے شان کیا ہوگی، پھر شان بدل جائے گی، پھر بات خالی 10 تک نہیں رہے گی۔ دوسری حدیث ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، میرے ابھی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایک عالم اور ایک عابد اکٹھے ہی پیش ہوں گے، رب عابد کو کہے گا تو جنت چلا جا، عالم کو جنت سے روک دیا جائے گا، عالم پوچھے گا مولا عابد کو بھیج دیا، مجھے روک دیا، رب فرمائے گا تو اکیلا نہ جا، بزم معاشر میں نظر ڈال، جنہیں جنہیں تو دین پڑھاتا رہا، جنہیں جنہیں تو علم سکھاتا رہا، جنہیں جنہیں تو نور دیتا رہا، اکیلا نہ جا، ان سب کا ہاتھ پکڑ اور اپنے ساتھ جنت لے کر چلا جا۔ وہ سیکھنے والے ہزاروں ہیں، وہ سیکھنے والے لاکھوں ہیں، وہ سیکھنے والے جتنے بھی ہیں، فرمایا بزم عشر کے اندر نگاہ ڈال، ہاتھ ڈال، اکیلا نہ جا، اپنے ساتھ انہیں بھی جنت لے کر چلا جا۔ تو یہ حافظ سے بڑھ کر اگلی شان ہے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان بچوں کے والدین کو جزا نصیب فرمائے۔